اوکے باپو سٹارٹ کریں العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. Dear viewers of Madani channel, welcome to our live transmission Path to Success. Inshallah Azza wa Jal, today's topic is about the gifts of Mi'raj. معراج النبی میں جو پیارے تحائف ملے تھے انشاءاللہ ان کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی. کل UK یورپ کے اندر معراج النبی الحمدللہ منائی گئی جوش اور جذبے کے ساتھ، اور الحمدللہ آج جو ہے وہ پاکستان اور باقی کنٹریز کے اندر بھی منائی جا رہی ہے. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آج بھی ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام کو برکتیں دوبالا کرنے کے لیے، چار چاند لگانے کے لیے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری ماشاءاللہ تشریف فرما ہے. آج بھی مدنی پھول دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں باپو؟ ٹھیک ہے سید صاحب؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. یہ ماشاءاللہ لگتا ہے آپ کی مشکات اتاریہ. جی مشکات فاطمہ آج میرے ساتھ ہیں، اور جب ان کو پتہ چلا کہ آج ہم گھر سے لائیو آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا میں نے بھی لائیو آنا ہے، تو پھر اب ان کو کیسے منع کر سکتے. تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ ہیں، پھر میں انشاءاللہ ان کو دوسرے روم میں بھیج دوں گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے ساتھ آج رکن شورا عبدالحبیب بھائی بھی ہیں، اور عبدالحنان بھائی ہیں، مبین مدنی ہیں ہمارے ساتھ، وسیم بھائی اور عدیل بھائی ہیں. اور آج انشاءاللہ ٹاپک اور اس کے ساتھ ساتھ 2 قرآن دازیاں ہوں گی انشاءاللہ عز و جل. لیکن ہماری لائنز آلریڈی اوپن ہو چکی ہیں. یو کین سینڈ یور میسیجز، واٹس ایپ کالس. عبدالحبیب بھائی سے ہی بات کرنی ہے، کوئی فرمائش کرنی ہے، یو کین ڈو سو، نو پرابلم. لیکن انشاءاللہ تلاوت قرآن پاک سے آغاز کرتے ہیں. ہمارے حافظ صاحب انشاءاللہ تلاوت قرآن پاک کریں. بسم اللہ الرحمن صدق اللہ العظیم.
ماشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ لیتی ہے گناہ پر ہیزگاری واہ واہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. خامۂ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ. خامۂ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ. کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ. کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروماں. نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محروماں. اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری واہ واہ. اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری واہ واہ. نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے. نفس یہ کیا ظلم ہے
اتنی جان پیاری واہ واہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پر MashaAllah, marhaba. The Prophet sallallahu alayhi wasallam has said, whoever recites 1,000 times Durood Pak upon me every day, he will not die until he sees his place in Jannah. Subhanallah. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wasallam. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. اب آپ غور کریں یار 1000 مرتبہ درود پاک only take about 10 minutes 15 minutes 20 minutes not more than that. لیکن ریوارڈ دیکھیں کتنا بڑا ہے. he will not die until he sees his place in Jannah. جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. اور آج جو ہماری 2 قرآن دازی اب ہمارے پروگرامز میں ہوا کریں گی. پہلی قرآن دازی کے لیے پہلے ہی آپ کو اناؤنس کر دیتے ہیں. yesterday we have announced already those who have recited 313 times درود پاک from yesterday after مغرب جب ٹائم ہوتا ہے اور ابھی تک جنہوں نے 313 ٹائم درود پاک پڑھا ہے یا سورہ ملک پڑھ لی یا سن لی ہے. اس کی فضیلت ہے نا کہ those who recite اپنا سورہ ملک جو سورہ ملک پڑھتا ہے یا سنتا ہے, غالباً پڑھنے کی روایت ہے, پڑھنے کی جو سورہ ملک پڑھتا ہے رات میں تو انشاءاللہ عز و جل وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. تو اس لیے ہم آپ کو ترغیب کے لیے ہم نے قرآن دازی میں ڈال دیا ہے کہ جو 313 مرتبہ درود پاک پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے سورہ ملک بھی پڑھ لی ہے تو انشاءاللہ آج ان کو بھی قرآن دازی کے ذریعے تحفہ دیا جائے گا. اپنے نام دے سکتے ہیں, لائنز ہماری اوپن ہے. فیضان نماز جو ہے بڑی پیاری کتاب ہے امیر سنت کی, وہ تحفے میں دی جائے گی. دوسری قرآن دازی کون سی ہے اس کا کوشچن بھی ہم آپ کو اناؤنس کر دیتے ہیں تاکہ آپ اس کا بھی جواب بھیج دیں انشاءاللہ. اس کے لیے پھر ہم جو ہے جو آپ پسند کریں گے انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کی وہ آپ کو تحفے میں دی جائے گی. ٹوڈیز کوشچن, فرام ہوز ہاؤس ڈڈ دا جرنی آف معراج اسٹارٹ فرام. کن کے گھر سے جو ہے یہ جو معراج کی جو سیر تھی یہ شروع ہوئی تھی, یہ ہمارا آج کا سوال ہے. لائنز ہماری اوپن ہو چکی ہے, اسکرین کے اوپر بھی انشاءاللہ یہ سوال چلے گا, آپ جواب دے سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم عبدالحنان بھائی سے شروع کرتے ہیں. تھوڑی دیر میں انشاءاللہ رکن شورا عبدالحبیب بھائی بھی انشاءاللہ ہمارے پروگرام کو جوائن کریں گے دوبارہ. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bapu, the topic today is that the gift of Mi'raj. And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam also received the gift of Mi'raj himself. Subhanallah. That was the Didar of Allah subhanahu wa ta'ala, the sighting of Allah subhanahu wa ta'ala. And the Ummah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam also been blessed that they also receiving a gift on this night. Subhanallah. And as we know that it was such a unique gift that the Ummah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam got, and that was Salah, that was prayer. And this, we know that this was going back and forward. Allah subhanahu wa ta'ala gifted the Ummah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam with 50 prayers, and every time the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, he came with this gift. Sayyidina Musa ala nabina alayhi salatu wasalam meeting the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, your Ummah will not able to do these 50 prayers, so go back to Allah subhanahu wa ta'ala. And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam would be going back to Allah subhanahu wa ta'ala and coming back, Sayyidina Musa alayhi salam would reduce it more, and this continued. But 5 prayers, the reward of which is equal, is the same as 50. So this was the gift which was given to the Ummah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. And you can, just think for a moment that when someone gives you a gift, a normal person gives you a gift, you consider it in a different way. And when that person is of some value or some status, then you see that gift as being more valuable. Subhanallah. And imagine Allah subhanahu wa ta'ala giving you a gift, and how valuable that gift will be. So in this case, the gift which came to the Ummah of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam was the gift of Salah. How valuable this gift is, inshallah we will continue to talk about this, how valuable Salah is, and this importance. As
I think we just need to realize that this is something which came from Allah subhanahu wa ta'ala to the ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam as a gift to this ummah. Subhanallah. How do we take this gift? How much of this gift do we accept? That's something which we will inshallah speak about. MashaAllah, this is the thing we need to realize کہ یہ gift کس نے دیا تھا. Who has given this gift ہے? Allah Azza wa Jal, who is our creator, who is our sustainer, جو ہمارا رزق دیتا ہے, مالک ہے, خالق ہے, اس نے یہ تحفہ ہمیں عطا فرمایا. ہم نے اس تحفے کی کتنی قدر کی, اور آج اس تحفے کو امت کس طرح جو ہے وہ ٹریٹ کرتی ہے, رکھتی ہے, سنبھالتی ہے. رکن شورا عبدالحبیب بھائی موجود ہیں. عبدالحبیب بھائی, آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ معراج کا تحفہ, اور اس میں جو ہے نماز کے اوپر جو ہے پہلی بات ہوئی ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی بالکل صحیح فرمایا, اور بڑی پیاری بات انہوں نے فرمائی کہ گفٹ دینے والا کون ہے اور گفٹ لانے والا کون ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گفٹ دیا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو, اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے, امت کے لیے گویا یہ گفٹ لے کر تشریف لائے. اور پھر نماز سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو محبت کتنی کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. باپو پہلے مجھے بتائیے گا, آپ مجھے کلیئر سن رہے ہیں؟ کیونکہ تو میں آپ لوگوں کو دیکھ نہیں پا رہا ہوں, اس لیے مجھے ذرا کنفرم کیجیے گا. بالکل ماشاءاللہ, بالکل کلیئر آواز آ رہی ہے, الحمدللہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے ذرا پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ویورز آف مدنی چینل دیٹ فرام ہوم دس گفٹ کیم فرام, کہاں سے آ رہا ہے, اینڈ لا کون رہا ہے. اچھا, پھر ہمارا یہ دعویٰ ہے, ہمارا یہ کلیم, we are the devotees of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, we are lovers of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سب نبی پاک سے بہت پیار کرتے ہیں. اب ذرا تھوڑا ٹیسٹ کرتے ہیں نا اپنا. ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہے, ہمارے بچوں کو جو پسند ہے, بہت زیادہ بچوں کو جو پسند ہے, بہت زیادہ پسند ہے, ہم بڑا کیئر کرتے ہیں کہ اس کو وہ گفٹ دیں. بچے کو کسی قسم کی چاکلیٹ پسند ہے, بچے کو کسی قسم کا ڈریس پسند ہے, بچے کو کسی پرٹیکولر پلیس پر جانا پسند ہے. ہم جب بھی اسے ہیپی کرنا چاہتے ہیں اس کو وہی چیز لا کر دیتے ہیں. والدین کے لیے بھی یہی کرتے ہیں, فرینڈس کے لیے بھی یہ کرتے ہیں. کسی فرینڈ کو پرٹیکولر پرفیوم پسند ہوتا ہے, عطر پسند ہوتا ہے, ہم اس کو وہ گفٹ دیتے ہیں, وہ زیادہ خوش ہو جاتا ہے. کسی کلوز فرینڈ کو کوئی اچھا سا کھانا پسند ہوتا ہے, کسی کو بریانی پسند ہوتی ہے, وہ بریانی کھلاتے ہیں. جیسے باپو آپ, ہم جب آپ کے گھر آتے ہیں تو آپ اچھا سا ڈنر کراتے ہیں. تو یہ ایک اچھا لگتا ہے کہ انسان, ہمیں ہمارے فرینڈس کو جو پسند ہے, ہمارے کلیگس کو جو پسند ہے, ہماری فیملی کو جو پسند ہے, ہم وہ کیئر کرتے ہیں. اور ایک طرف ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی پاک ہمارے لیے سب سے افضل و اعلیٰ, اور یقیناً ایمان کا تقاضا یہ ہے. اب سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب نبی پاک کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے, ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں, ہم اس کو کتنا پڑھتے ہیں, پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہم کتنی پہنچاتے ہیں. ایک طرف تو ہماری زندگی میں یہ کلیم ہے کہ ہم نبی پاک پر جان بھی قربان کر دیں گے, اور دوسری طرف نماز کی باری آتی ہے تو ہم سست ہو جاتے ہیں. بہت بڑی کرونا وائرس کا پرابلم چل رہا ہے, لاک ڈاؤن ہو. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی ویورز آف مدنی چینل کہ آج بھی 5 ٹائم نماز سب نے پڑھ لی, ابھی بھی عشاء کا وقت باقی ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز ادا کی ہے. ذرا سوچئے, اس سے بڑا محروم کون ہوگا کہ ایسی پرابلم میں گھر میں بیٹھا ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھ رہے. تو پلیز یہ جو دوری ہے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے, یہ جو اسلام سے دوری ہے, یہ جو نماز سے دوری ہے, یہ بڑی بربادی لائے گی, یہ بڑی مصیبت لا سکتی ہے, اللہ کی غضبناک ناراضگی لا سکتی ہے. تو پلیز پیارے آقا کی اس خوبصورت گفٹ کی قدر کیجئے. نماز بیماریوں کو بھی دور کرتی ہے. ٹوڈے وی نیڈ فار کیور آف our all جو ہماری بیماریاں ہیں, جو ہماری سکنس ہے, ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں. نماز بیماریوں سے بچاتی ہے, نماز روزی میں برکت لاتی ہے, نماز چہرے پہ نور لاتی ہے, نماز پریشانیوں کو دور کرتی ہے, نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے, نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کتنی ساری برکتیں نماز میں, پھر بھی نماز نہیں پڑھتے. پلیز آج انڈرسٹینڈ کریں کہ معراج کی رات ایکچولی ریکال کرواتی ہے ہمیں. معراج کی رات ہمیں ایک بار پھر ریمائنڈ کرواتی ہے کہ ٹونائٹ از دا نائٹ آف گفٹ آف نماز. تو آج پکی نیت ہو جائے کہ اگر پیچھے نمازوں کی سستی ہے تو انشاءاللہ آگے مزید پکی نمازیں ہوں گی. نماز آج کے بعد ہمیشہ ہم پابندی کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. آمین. عبداللہ بھائی, ایک سمپل ورڈنگ میں کوٹ ہے, نو صلاح نو فلاح.
نماز نہیں ہے تو کامیابی نہیں ہے. نو سکسیس اف از نو صلاح. اور ہم بغیر نماز کے کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں, بغیر نماز کے فلاح ڈھونڈ رہے ہیں, تو از نو صلاح نو سکسیس. صلاح بہت ضروری ہماری لائف کے اندر ہے نا, کہ صلاح از کی ٹو پیراڈائز. جنت کی کنجی ہے. ایک چابی کے بغیر گھر کا دروازہ نہیں کھلتا ہے, گاڑی نہیں کھلتی ہے, اور نماز کو جنت کی کنجی بتایا گیا ہے. اور آج ایک اکثریت ہے مسلمانوں کی جو نماز سے دور ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول, مدنی چینل پہ ہم نماز کی ترغیب دلا رہے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہو, لیکن اب تو گھر میں اب تو کوئی عذر بھی نہیں ہے نا, ایسا کوئی ایکسکیوز بھی نہیں ہے ایسے. اب تو عشاء کی بھی 17 رکعتیں ہونی چاہیے اور 2 توبہ کی بھی ہونی چاہیے, صلاۃ التوبہ کی. اب کیا ایکسکیوز ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ ایکسرسائز بھی ہو رہی ہے, بہت پیاری بات کی. بلکہ آپ نے جو بات کی نا, وہ تو نمازیوں کو بھی جھنجھوڑا ہے کہ ہمارے یہاں ایک تو بہت بڑی تعداد نماز پڑھتی رہی. نماز پڑھتے ہیں تو پھر سلیکٹڈ نماز پڑھتے ہیں. بھائی فجر میں جو ہے 2 سنت 2 فرض پڑھ لیے, ظہر میں 4 سنتیں پڑھی, 4 فرض پڑھے, 2 سنت پڑھے, نفل نہیں پڑھے. مغرب میں جناب 3 فرض 2 سنت پڑھ لیے, عصر میں 4 فرض پڑھے, عشاء میں صرف 4 فرض 2 سنت 3 وتر, نوافل کوئی نہیں پڑھ رہا, سنت غیر موقعہ. اب کیا کام ہے مجھے بتائیے, اب کیا کام ہے مجھے بتائیے نا. اب تو گھر میں بیٹھے ہیں, نوافل بھی پڑھیں, صلاۃ التوبہ بھی پڑھیں, قرآن بھی پڑھیں, تسبیح بھی پڑھیں, آخرت کو یاد کریں, اپنی روٹین بنائیں. اس گیپ کو, یعنی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت سو کو اللہ کے قریب ہونے کا موقع مل گیا ہے, بہت زیادہ اللہ کا قرب پانے کا موقع مل گیا ہے. اگر اب بھی آپ اس کو نہیں اپنائیں گے, اور پھر وہ حدیثیں, سبحان اللہ. ایک حدیث میں سناؤں, باپو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام said that, حدیث پاک کا جو مضمون ہے, سمری آف حدیث, کہ اگر کسی کے ڈور کے آگے سے ریور گزر رہا ہو اور وہ اس میں 5 ٹائم سوئم کرے, 5 ٹائم بات کرے, تو کیا اس پر کوئی ڈرٹ, کوئی میل باقی بچے گا؟ صحابہ کرام نے کہا, حضور جو 5 ٹائم اگر شاور لے رہا ہے یا 5 ٹائم ریور کے اندر سوئمنگ کرے گا, تو کدھر سے اس کے پر کوئی ڈرٹ رہے گا, وہ تو کلین ہو جائے گا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اسی طرح فرمایا کہ نماز کی مراد ایسے ہی ہے, جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. اب یہ بلا, یہ وائرس بھی تو ڈرٹ ہے نا, ایک طرح کی بیماری ہے, ایک طرح کا میل ہے. تو اگر آپ پاک, صاف, پیور رہنا چاہتے ہیں, پلیز بی پنکچوئل ان یور نماز. انشاءاللہ یو فیل سو مچ پیس ان یور ہارٹ. وضو کرنے میں جو سکون ہے, سجدہ کرنے میں جو سکون ہے, نماز پڑھ کے تسبیح پڑھنے میں جو سکون ہے, ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں مانگنے میں جو سکون ہے, یہ کہیں اور نہیں ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ کہیں اور نہیں ہے. یہ پوچھو ان سے کہ جو پکے نمازی ہیں وہ کتنا انجوائے کرتے ہیں نماز کو. اور یہاں میں جو ویورز ہیں ان کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نماز میں پنکچوالٹی نہیں ملتی. اس کی بھی آج تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. باپو شروع میں تھوڑا سا ٹائم میں آپ سے لے لوں گا, آپ کا سلسلہ تو لانگ ہوتا ہے, پھر انشاءاللہ ہمارے انگلش مبلغین بھی باتیں کریں گے, میں پھر آپ سے اجازت چاہوں گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو پنکچوالٹی چاہتے ہیں نا نماز میں, تو ان کے لیے بھی میں 2-3 باتیں عرض کر دوں کہ بیسیکلی پنکچوالٹی ملتی کیوں نہیں ہے, ہمیں نماز میں استقامت کیوں نہیں ملتی ہے. بنایا ہوا کہ پورے دن میں آخر میں آ کر کام سے آ کر ایک ساتھ ساری نمازیں پڑھ لیتا ہوں. تو بھائی آپ بریک فاسٹ اور لنچ بھی رات ہی ایک ساتھ کر لیا کریں نا. بریک فاسٹ کے وقت بریک فاسٹ یاد رہتا ہے, لنچ فاسٹ کے وقت بریک فاسٹ یاد رہتا ہے, لنچ کے وقت لنچ یاد رہتا ہے, آفس کے وقت آفس یاد رہتا ہے, نماز آخر میں ساری آ کے پڑھنی. کیوں نماز کے ساتھ ایسا آرڈنری سا سلوک کیا ہوا ہے؟ تو ریزن بیہائنڈ دس وائی یو ڈونٹ گیٹنگ پنکچوالٹی, ایکچولی ہم نے اپنے ہارٹ کے اندر نماز کو وہ پریورٹی نہیں دی ہے. مثال کے طور پہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے فجر میں نہیں اٹھا جاتا, میرا ان سے کوشچن ہے کہ whenever you have your flight early in the morning, means 7 o'clock in the morning, تو کیا بھی ایسا ہوا کہ آپ کی آنکھ نہیں کھلی اور آپ نے کہا فلائٹ مس ہو گئی یار, اٹھ نہیں سکا؟ اگر آپ کی لندن سے فلائٹ ہے, you are living in Birmingham, آپ تو رات 2 بجے سے ایئرپورٹ جانے کی تیاری کریں گے کہ بھائی نہیں جناب سونا نہیں ہے ورنہ لندن کب پہنچوں گا, فلائٹ مس ہو جائے گی. فلائٹ مس نہیں ہوتی, ٹرین مس نہیں ہوتی, ارلی مارننگ آفس میٹنگ مس نہیں ہوتی, کبھی بینک میں جلدی پہنچنا ہے وہ مس نہیں ہوتا, صرف نماز ہی مس ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو پریورٹیز فلائٹ کو, ٹرین کو, جاب کو, میٹنگ کو دی ہے وہ نماز کو نہیں دی ہے. اگر جس دن آپ نے پریورٹی ان سے زیادہ نماز کو دے دی نا, کچھ بھی ہو جائے آپ کی نماز نہیں جائے گی, کسی کاسٹ پہ نماز نہیں جائے گی. پلیز پریورٹی دیجئے, یہ پہلا فرض ہے. اور بڑی پیاری بات سید صاحب نے کہی کہ یہ کی ہے, یہ جنت کا کی ہے, جنت کی کنجی کہا گیا. اب چابی نہیں ہوگی تو تالا کیسے کھلے گا؟
اور سبحان اللہ معراج کی بات ہو رہی ہے، نبی پاک کی معراج اللہ کا دیدار کرنا ہے، نماز کو مومن کی معراج کہا گیا، یعنی 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کا موقع ہے۔ بڑی پیاری بات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ یہ نماز ہے نا، بیسیکلی یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، دعا اللہ سے کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام سننا ہے۔ تو مولا علی فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جب میرا جی چاہتا ہے whenever I want to discuss or want to say something in the court of Allah سبحانہ و تعالی، میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں اللہ مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ تو نماز میں قرآن بھی ہے، نماز میں دعا بھی ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری بھی ہے۔ کوئی پری اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو پہلے جناب اپوائنٹمنٹ لینے کی حاجت نہیں ہے، جب جی چاہے کھڑے ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اس کا قرب حاصل کر لیں۔ تو پلیز ویورز آف مدنی چینل، فرام ناؤ آن ورڈز پلیز میک فرم انٹینشن دیٹ انشاءاللہ ہم پنکچوئل ہوں گے نماز میں اور ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آمین آمین. وسیم bhai, amazing Madani Phool from Rukn Shura. From Abdul Habib bhai, and Abdul Habib bhai mentioned that the miraj of a believer is namaz. And Bapu, in regards to this, that our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, he loved offering namaz. Sheikh Abdul Haq Muhaddis Delvi rahmatullah alayhi writes that how much interest the Prophet sallallahu alaihi wasallam had in namaz, he did not have any more interest in anything else. It's mentioned that Hazrat Auf bin Malik radiyallahu ta'ala says that once I was on a journey with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. We stopped at a place in the evening, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam did miswak, and then the Prophet sallallahu alaihi wasallam performed wudu and he started to reading namaz. Now think to yourself, Bapu, in our namaz, what do? We read the short surah, so we finish our namaz quickly. It's mentioned in the first rakat of the namaz, the Prophet sallallahu alaihi wasallam recited the whole of Surah Baqarah, in the first rakat. Then he went to ruku. How long is our ruku? Few seconds. But the Prophet ﷺ stayed in ruku as long as it takes a person to read Surah Baqarah. Then the Prophet ﷺ, when he went to sajda, how long did he stay in sajda? We go into sajda, we come back straight up. But the Prophet ﷺ, his sajda was that long as it takes a person to recite Surah Baqarah. Then in the second surah, Bapu, Surah Ali Imran he read. Then in the third rakat, he read the whole of Surah Nisa. And then the fourth rakat, he read the whole of Surah Maida. Now in regards to this, Bapu, Surah Baqarah, the longest surah of the Holy Quran, approximately 286 ayahs of the Holy Quran. Surah Ali Imran, 200 ayahs of the Holy Quran. Surah Nisa, 176 ayahs of the Holy Quran. And Surah Maida, 120 ayahs of the Holy Quran. Meaning this is the interest that our beloved Prophet ﷺ had in namaz. And think to yourself, our namaz, we first of all, we don't read namaz. And if we do read namaz, we finish it off like that. But this was the namaz of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Mubin bhai, باقی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی مصیبت ہوتی تھی، آندھی آتی تھی، طوفان ہوتا تھا، سورج گرہن ہوتے تھے، ہم نے یہی پڑھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تھے. آج کوئی پریشانی مشکلات آئے تو بندہ ادھر ادھر بھاگ رہا ہوتا ہے، نماز کی طرف نہیں آ رہا ہوتا. جی بالکل. اگر ویکھیا جاوے نا تو ساڈے جڑے بزرگاں نے دین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا مطالعہ کر لو، صحابہ کرام دی سیرت دا مطالعہ کر لو، نماز اتنی پابندی نماز کی اہمیت کا اندازہ اس گل تو لایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک دے وچ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 700 دفعہ نماز حکم دیتا ہے. کوئی مشکل آوے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایمان والو نماز کھولو تو صبر کھولو، مدد چاہو. آج کل جویں پریشانی ہے تو سانو چاہیے کہ آج کل زیادہ نوافل پڑھیے، تہجد بھی پڑھیے، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا بھی کریے. صحابہ کرام دا طریقہ یہ سی کہ بلکہ جڑا نماز نہیں پڑھتا نا 15 سزاواں نارملی کافی دفعہ مبلغین کو سنیا. ایک سزا یہ بھی ہے کہ جڑا بندہ نمازہ نہیں نہ پڑھتا تے نیک لوگ جڑے نا دے حق چ اگر دعا کرن گے تے نیک لوکاں دی دعا او بے نمازی واسطے قبول نہیں ہوئے گی. آج کل ہے نا یار میرے رزق وچ بے برکتی ہے، اولاد نہیں ہو رہی، میں فلانے پیر صاحب کول گیا دعا کروائی، امام صاحب کول دعا کروائی، فلانے علامہ صاحب کول دعا کروائی، لیکن ہلے تک مینوں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. لیکن بندہ سوچے کہ میں نماز کی کنی پابندی کرنا. فرمایا جڑا نماز چھڑدا ہوئے تے نیک لوکاں دی دعا دے حق وچ قبول نہیں ہوندی، او دے چہرے تو نورانیت ختم ہو جاندی ہے، رزق چ بے برکتی پی جاندی ہے. تے انی یعنی عذابات تے دنیا دے اندر اتنا مطلب نقصانات کیڑا بندہ جڑا برداشت کرے. سب سے بڑھ کر یہ رب کو ناراض کر رہا ہے جی، اس سے بڑھ کے اور کیا اس کے لیے بد نصیبی کہ اس کا رب اس سے ناراض ہو رہا ہے. عبدالعلی بھائی، نماز کے حوالے سے بات چل رہی تھی اس وقت
کہ پریشانی مشکلات بھی ہے اور پھر بھی نماز کی طرف نہیں آ رہے. لیکن ہمارے بزرگان دین غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں, 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں تو وہ بھی 40 سال تک جو ہے وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں ان کے بارے میں بھی آ رہا ہے. اور کتنے بزرگان دین ہیں, مطلب نماز ان کی زندگی میں ایک ہوتا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی تھی. اور آج شاید ہم اس وجہ سے پریشانیوں اور مشکلات میں زیادہ نظر گرے آ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے طریقے کو چھوڑ دیا جس کی وجہ سے ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ اپنا لو گے تمہیں نجات مل جائے گی, تمہاری پرابلمز دور ہو جائیں گی. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں یہاں ایک اور بات بتاؤں کہ جو میں دوبارہ اسی بات پر آتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا کہ بزرگان دین کی زندگی کا ایک عربی میں اصطلاح ہے ماشاءاللہ مبین مدنی, اور جو مدنی بیٹھے ہیں اس ٹرمینالوجی کو سمجھتے ہیں, علماء سمجھتے ہیں جزو لا ينفق. ان کی لائف کا وہ انڈیٹیچبل سمجھتے پیس آف دا لائف ہوتا تھا, وہ کسی صورت ان کی لائف سے جدا نہیں ہو سکتا تھا. لیکن ہمارا پرابلم یہ کہ ہماری زندگی کا یہ ایسا جز ہے جب چاہیں ڈیٹیچ ہو جاتا ہے. آج نہیں پڑھی, کل پڑھ لیں گے, جمعہ پڑھ لیں گے, پھر تھوڑے دنوں بعد پنکچوئل ہوں گے, پھر چھوڑ دیں گے. یہ ایسی ہمارے ساتھ زندگی کی چیز ہے جو کبھی اٹیچ ہوتی ہے کبھی ڈیٹیچ ہو جاتی ہے. یہ کیسے کنٹینیو ہمارے ساتھ اٹیچ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم جب نہیں کرتے تھے تو نہیں کرتے تھے, کرتے ہیں تو بالکل کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کو ڈاکٹر کہتا ہے جناب آپ نے یہ دوائی 3 ٹائم پینی ہے, نہیں پیو گے تو بیمار ہو جاؤ گے. اب بتائیے دوائی لائف میں نہیں تھی, مگر جب یہ دوائی لائف میں آ گئی تو اب ہم نے پلان کیا کہ صبح بریک فاسٹ میں ایک دوائی کھانی ہے, لنچ میں ایک کھانی ہے, ڈنر میں ایک کھانی ہے. گھر والوں کو بھی کہا یاد دلانا, جیب میں بھی دوائی رکھنی شروع کر دی کیونکہ ہم نے اس کو پریورٹی دی. لائف میں دوائی نہیں تھی مگر ایڈ ہوئی تو ہو گئی. اب آپ نمازیوں سے پوچھیں, ماشاءاللہ آپ بھی نمازی ہیں سارے, جب جس کو نماز پڑھنی ہے نا اور اس کی عادت ہے, زندگی کی ایسی عادت ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھی نا تو اندر سے لاشعور ریکال کرتا ہے, یار عشاء باقی ہے, ابھی ہم نے نماز نہیں پڑھی, ابھی نماز پڑھنی ہے. تھوڑی دیر بعد یاد آ رہا ہوتا ہے مغرب باقی ہے, ظہر پڑھنی ہے, کیونکہ اس نے جس طرح لنچ اور ڈنر اس کا اندر سے اس کا لاشعور اسے یاد دلاتا ہے. آپ اگر دوپہر کا کھانا نہ کھائیں, تھوڑی دیر بعد اندر سے پھر کال آتی ہے لنچ باقی ہے, ابھی تک کھانا نہیں کھایا. انسان کہیں نہ کہیں پکڑ کے ٹائم نکال کے لنچ کرتا ہے, ڈنر کرتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان خود بخود روٹین کے ساتھ کر رہا ہے. بس کسی طرح نماز کو اپنی روٹین ایسی بنا لو کہ اب آپ کو اس کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑے گی, اس کے بغیر چین ہی نہیں آئے گا, اس کے بغیر مزہ ہی نہیں آئے گا, تو پھر بہت آسان ہو جاتی ہے کیا نماز. بات ہے, سبحان اللہ, بے شک ماشاءاللہ. ہمارے کچھ کالز بھی موجود ہے, آئیے کالز لیتے ہیں. صفوان علی اتاری, پہلے اس فلان سے عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ عز و جل, کل کی طرح آج بھی الحمدللہ عز و جل رکن شورا کی آمد سے مدنی چینل انگلش کو تو 4 چینل لگ گئے ماشاء اللہ. اللہ عز و جل رکن شورا کو صحت و عافیت عطا فرمائے, اور فرانس والوں کے لیے بھی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. جی ضرور, ہماری یقین کریں دل سے دعائیں ہیں. یورپ کے مسلمان جس تکلیف میں ہیں, ہماری آپ سب کے لیے دعائیں ہیں. بلکہ اس وقت پاکستان کیا دنیا بھر کے مسلمان تکلیف میں ہیں. بس سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. آج امیر اہل سنت نے ہاتھ اٹھائے ہیں, شب معراج ہے, اور اللہ کے خزانے بہت بڑے ہیں. ہمیں بڑی امید ہے, بہت امید ہے. وہ کریم ہے. ہم گناہگار ضرور ہیں, ہم خطا کار ضرور ہیں, مگر کروڑوں ہاتھ اٹھ رہے ہیں, کروڑوں آمین ہو رہی ہیں. انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا اور جلد حالات بدلیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے دنوں میں حالات بدلیں گے انشاءاللہ. بہت امید ہے انشاءاللہ. نیکسٹ کال پلیز. محمد چراغ ستاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے بول رہا ہوں. کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ امت کو نماز کا تحفہ معراج کی رات عطا ہوا, تو امت کو روزے کا تحفہ کب عطا ہوا؟ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے گا. انشاءاللہ عز و جل. جی نیکسٹ کال پلیز. Muhammad Abdul Mateen Attari. I am a student of Madrasat al-Madina, Preston, UK, and I make intention to collect £100 from my family and friends for the poor people affected by the coronavirus. Please make dua for my forgiveness and the forgiveness of my parents. Jazakallahu khair. آمین آمین. ماشاءاللہ عبداللہ بھائی, آج جو اعلان ہوا اور اس کے فوراً بعد ہی یو کے اندر ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں نے رابطہ کرنا شروع کر دیا. آپ کے بھی جو میسیجز آئے اور کافی شہروں سے ہمیں کالز آئی کہ جی ہمیں اکاؤنٹ دیجئے یا ابھی آ کر لے لیجئے. ماشاءاللہ کچھ ذمہ داروں نے تو آج جا کر لے بھی لیے. پھر ایک ہمارے خالد بھائی جو نگران ہیں, انہوں نے باقاعدہ ایک اکاؤنٹ مختص کر دیا ہے, فکس کر دیا ہے, جو صرف اسی مد کے پیسے جو ہے وہ انشاءاللہ اس میں جمع کرائے جائیں گے.
دیکھیں یہ دعوت اسلامی کا کمال ہے. ذرا انڈرسٹینڈ کیجئے گا جو ویورز مجھے یو کے اور یورپ میں سن رہے ہیں. ایکچولی دس از دا ٹائم ٹو ریز فن فار دعوت اسلامی. آل دا ایئر ہم ویٹ کرتے ہیں رجب، شعبان، رمضان کا، کیونکہ لوگوں نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، پھر فطرہ دینا ہوتا ہے. اور دعوت اسلامی چونکہ چیریٹی پر ہی چلتی ہے، اور ملینز اینڈ بلینز، وی کین سے بلینز روپیز کا ہمارا بجٹ ہے. مور دین 31,000 امپلائیز ہیں. اب ذرا سوچئے، I'm not talking about 3,100, 31,000 امپلائیز ہیں جس آرگنائزیشن کو، جس کو ہر مہینے سیلری دینی ہے. ایکچولی ہم تو پورا سال انتظار کرتے ہیں کہ کب رجب آئے گا، شعبان آئے گا، اور ہم ڈونیشن جمع کریں گے اور اگلے 5-6 مہینے سکون سے چلیں گے، پھر اس کے بعد ایک ٹیلیتھون کریں گے. لیکن چونکہ یہ ایسی ان ایکسیپٹیبل، اچانک ان ایکسپیکٹیبل سچویشن آئی کہ ساری دنیا پریشان ہو گئی، تو اب دعوت اسلامی کے جو مفادات یا دعوت اسلامی کا جو ٹائم تھا اس کو ہم نے پیچھے کیا. آج شورا کا مشورہ ہوا، امیر اہل سنت سے ماشاءاللہ بات چیت ہوئی، دارالفتہ سے بات ہوئی، تقریباً سمجھے سارا دن اسی مشورے میں چلتا رہا، اور اینڈ آف دا ڈے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ نہیں، یہ وقت ہے امت کی مدد کرنے کا. ایکچولی پیسہ تو بہت سارے لوگ دے دیں گے، ہمارا جو نیٹ ورک ہے نا سید صاحب اور مدنی چینل کے ویور سمجھیے گا، دعوت اسلامی جو روٹس ہمارے ایچ اینڈ ایوری ولیج میں ہیں، ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف دا ورلڈ میں ہے. اتنی بڑی آرگنائزیشن نہیں ہے، پیسے ہیں بھی تو پہنچائیں گے کیسے؟ اب دعوت اسلامی کا ریئیکٹ کرنا اس لیے آسان ہے کہ جس گاؤں میں، جس گوٹھ میں، جس ولیج میں آپ پچھلے دنوں تھر گئے تھے، آپ نے وہاں دعوت اسلامی کا کام دیکھا. تو جہاں جہاں جو افیکٹیز ہیں، جہاں جہاں جو لوگ بیچارے کاروبار جن کا ختم ہو گیا، کھانے پینے کی تنگی ہے، دعوت اسلامی کے لیے ریئیکٹ کرنا بہت آسان ہے. ہمیں صرف کہتے ہیں نا سوئچ آن کرنا ہے. تو اب ہم حکومت سے بات کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت پاکستان میں چیزیں بند ہو رہی ہیں، تو ہمیں پرمیشن چاہیے کہ ہم ولیجز میں جا کر، غریب علاقوں میں جا کر ڈسٹریبیوشن آف فوڈ کر سکیں. آئی ہوپ انشاءاللہ کل تک ہمیں وہ جو ہے وہ پرمیشن مل جائے گی. شرعی رہنمائی ہم لے رہے ہیں، ایک آدھ دن میں ہم پروسیجر اناؤنس کر دیں گے. اینڈ وی آر ناٹ تھنکنگ اونلی اباؤٹ فار دا پاکستان. Actually, we will inshallah work in all around the world, like in Turkey, like in UK, maybe in European countries, in African countries, wherever the Muslims, in India, in Bangladesh, جہاں جہاں مسلمان پریشان ہوں گے، ہماری دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی وہاں ایکٹیو ہو جائیں. انشاءاللہ وہاں فنڈ ریزنگ ہوگی. پہلے کوشش ہوگی کہ جہاں جہاں سے فنڈ جمع ہوگا انہی کے ملک میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. یعنی اگر یو کے لوگ ہمیں دے رہے ہیں تو ہم پہلے ہماری پوری ٹیم سے بات کریں گے، ہمارے اسلامی بھائیوں سے بات کریں گے. اف دیر آر نیڈی پرسنز ان یو کے، دا مسلم اگر پریشان ہے، پہلے چیریٹی وہاں دی جائے گی. اب اس کے بعد ہم یو کے سے ہو سکتا ہے پاکستان نہ منگوائیں، ہم یورپ کی طرف دیکھیں گے. جرمنی میں بڑا پرابلم ہے، اٹلی میں بڑا پرابلم ہے، یورپ کی بہت ساری کنٹریاں لاک ڈاؤن ہیں، افریقہ کی کنٹریز بڑی پرابلم میں ہیں. تو انشاءاللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے بارے میں دعوت اسلامی نے یہ سٹیپ اٹھایا ہے، اور اللہ کریم ہے، اللہ کرم فرمائے گا. دوسروں کی مدد کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا. دعوت اسلامی کا یقیناً برڈن کاندھوں پر ہے، مگر انشاءاللہ ہمیں یہی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اگر دعوت اسلامی جتنی بڑی آرگنائزیشن ساری دنیا میں مسلمانوں کے لیے ایک زبردست سٹارٹ اپ لے رہی ہے، انشاءاللہ پھر ساری دنیا کے مسلمان وقت پڑنے پر دعوت اسلامی کو بھی دل کھول کر سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، دوسروں کا بھی سوچنا چاہیے. اور اکثر آپ کے بیانات میں یہی ہوتا ہے، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں یہاں سے بھی، اور جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں آل اراؤنڈ دا ورلڈ who are watching currently now, please help دعوت اسلامی. آج جو کل جو حالات ہیں اور جس طرح پوری دنیا میں، یہ نہیں کہ بھلے امیر ملک میں رہتے ہیں ادھر بھی کرائسس ہے، واقعی گھروں کے اندر بند ہے، کام نہیں ہے، پرابلمس میں آ گئے. تو انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں تو ہم پوری دنیا میں انشاءاللہ یہ کیمپین ہماری لانچ ہے. ایسے ہی بہت رہتے ہیں جی، آپ کے یہاں میں نے دیکھا ہے یورپ وغیرہ میں لوگ بڑے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں، ان کو ویکلی سیلریز ملتی ہے. اگر 2-3 ویک لاک ڈاؤن ہو جائے اور ان کو کسی اور طرف سے ہیلپ نہ ملے تو آپ کے ممالک میں بھی لوگوں کو پرابلم ہو جائے گی. جو بیچارے لوور طبقے کے لوگ ہیں تو ہمیں ان کی بھی ہیلپ کرنی ہے، ہمیں انہیں بھی کھانا پہنچانا ہے. اچھا ایک بات میں ذرا تھوڑا سا سید صاحب آپ کو میں ایک میسج کر بھی دیتا ہوں تاکہ آپ انہی الفاظ کے ساتھ جب بھی فنڈ کی اپیل کریں گے. اصل میں یہ بھی دعوت اسلامی کی خوبصورتی ہے. واٹ اے بیوٹیفل آرگنائزیشن. آپ یقین کریں جب تک ہمیں مفتی صاحب کی طرف سے، دارالفتہ کی طرف سے ورڈنگز نہیں ملی نا، جب تک ہم نے اناؤنسمنٹ نہیں کیا، کیونکہ ہمیں دارالفتہ کی طرف سے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ پیسہ جس کام کے لیے لیں گے پھر اسی کام میں خرچ کر سکیں گے. تو آپ کی ورڈنگز پبلک تک پہنچے کہ آپ کس کاز کے لیے رقم مانگ رہے ہیں. تو وہ ورڈنگز میں آپ کو دے دیتا ہوں، میں ایک بار بول بھی دیتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ تک پہنچا بھی دیتا ہوں. آپ بھی جب بھی اپیل کریں انگلش مدنی چینل کے اسلامی بھائی تو انہی ورڈنگز کے ساتھ انشاءاللہ
اپیل کریں گے. میں وہ ورڈز جو بھی ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں پلیز ہمیں اس پرمیشن کے ساتھ آپ نے ہمیں رقم دینی ہے. باپو سعید صاحب آپ کے موبائل پہ میں نے بھیج دیا, آپ ہمارے مبین بھائی یا کسی انگلش مبلغ کو دے دیں تاکہ وہ اس کو انگلش کر کے بھی بیان کر دیں. میں اردو میں بیان کر دیتا ہوں. کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں. اللہ نے جن لوگوں کو مال دیا وہ دعوت اسلامی کا دل کھول کر ساتھ دیں. انشاءاللہ آپ کے تعاون سے غریب, ضرورت مند, نیز یعنی اور علم والوں اور دین کے خادموں کی اس مصیبت اور اس کے علاوہ ہر طرح سے مدد کی جائے گی. زکوٰۃ و صدقات اس اکاؤنٹ میں جمع کرائے, پھر اکاؤنٹ نمبر آپ کو بتا دیا جائے گا. اب یہ کیوں پرمیشن آپ سے لے رہے ہیں, دیکھیں اس کے پیچھے کتنا خیال ہے شریعت کی رولنگز کا. اب آپ نے ہمیں کہا صرف غریب کو دیجئے گا, صرف شرعی فقیر کو دیجئے گا. اب ہم اگر اناج بانٹنے جا رہے ہیں تو اس کا بینک بیلنس تھوڑی چیک کر رہے ہوں گے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو جو واقعی بیچارہ شرعی فقیر تو نہ ہو مگر اس وقت کھانے کی ضرورت ہو. تو چونکہ ہمارا مقصد تو بھلائی کرنا ہے نا, تو تھوڑی آپ سے پرمیشن زیادہ اس لیے لے رہے ہیں کہ جو بھی آ جائے گا لینے کے لیے ہم سب کو دیں گے, سب کے گھروں میں جائے, کچھ نہ کچھ ان کے دلوں میں راحت ہو. تو ریسٹرکشنز ہوں گی شرعی طور پہ تو ہم ریسٹرکٹ ہو کے بانٹیں گے. تو ہم اس لیے آپ سے تھوڑی سی پرمیشن کھل کے لے لیتے ہیں. تو امید ہے کہ ان ورڈز کو آپ سمجھیں گے اور ہمیں یہ پرمیشن دیں گے کہ دین کے خدمت گار بھی ہم دیکھیں نا, مسجدوں کے امام ہیں, مؤذن ہیں, اب تو نمازی بھی نہیں جا رہے مسجدوں میں, ان کی خیر خواہی کون کرے گا. تو ان کے گھروں میں بھی راشن پہنچ جائے, مؤذن صاحب کے گھر میں بھی پہنچے, مزدور کے گھر میں بھی پہنچے, دیہڑی لگانے والے کے گھر میں بھی پہنچے. اور بھی کوئی چل کے آ جائے کہ بتائے کہ مجھے بھی کھانے کی ضرورت ہے, تو ہم اس سے پوچھے نا کہ تمہاری نوکری چلی گئی ہے, تمہارا ٹھیلا بند ہوا ہے, کیوں مانگ رہے ہو. جو مسلمان آئے اس کو دے دیں. دیٹس وائی وی نیڈ دا پرمیشن فرام یو. اس لیے یہ ہم ورڈنگز دارالفتہ سے لیتے ہیں. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. اس کو انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہوا ہے انشاءاللہ, لیکن اس کی کنفرمیشن ابھی آ جائے. اور ویسے بھی عبدالحبیب بھائی یہ ویسے یہ ہے کہ ابھی برمنگم میں ہمارے کچھ اسلامی بھائیوں نے یہ میسیج وغیرہ بھیجے تھے کہ اگر آپ کو کوئی حاجت ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. تو کوئی ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے پاکستان سے, ابھی یہ کل ہی کی بات ہے, تو بیچارے ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, کہتے ہیں میں گھر سے نکل نہیں سکتا ہوں اور ٹرانسپورٹ پبلک میں لے نہیں سکتا اور میں آزمائش میں ہے, کھانا نہیں ہے, یہ نہیں ہے. تو الحمدللہ ہمارے اسلامی پر تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعی شرعی فقیر ہو غریب ہو, مطلب کوئی کسی بھی حالت میں جو ہے وہ بیچارہ پھنس سکتا ہے, بھلے وہ ڈاکٹر ہو یا کوئی بھی ہو, کہیں بھی کسی بھی کنڈیشن ایسی بن سکتی ہے کہ اس کو حاجت ہے مدد کی. دیکھیں ابھی کئی لوگوں کو آپ کے یہاں کوارنٹائن کیا جا رہا ہے. اگر ہم یہ بھی غور کر سکتے ہیں, ہم ابھی اس میں مشورہ کریں گے کہ جو لوگ کوارنٹائن ہیں یا سیلف آئسولیشن میں ہیں اور وہ باہر نہیں نکل سکتے, تو ان کے ڈور اسٹیپ تک اگر مسلمانوں کو کھانا پہنچانا ہے تو دعوت اسلامی اس سروس کے بارے میں بھی سوچ سکتی ہے. انشاءاللہ we'll discuss about that. انشاءاللہ بہت پلاننگز ہیں, دل کھول کے دین کی خدمت کریں گے, عاشقان رسول کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. کچھ کالز اور ہیں, یہ کالز چلا دیں. جی جی. میرا نام ڈاکٹر محمد اسماعیل میمن ہے, میں کارڈف ویلز UK سے بات کر رہا ہوں. تمام حاضرین جو پروگرام میں ہیں, بالخصوص باپو فضیل اتاری اور باقی سب کو میری طرف سے السلام علیکم اور شب معراج مبارک ہو. حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کائنڈلی ویلز UK میں آپ ضرور تشریف لائیے ہماری طرف. ویلز میں کافی کام ہو رہا ہے دعوت اسلامی کا, امام منیر اتاری صاحب کر رہے ہیں اور باپو فضیل اتاری وقتاً فوقتاً ضرور تشریف لاتے ہیں یہاں پر. جزاک اللہ خیر. برسٹل تک تو میرا آنا ہوا ہے اور شاید ایک بار ویلز بھی گئے تھے, سید صاحب بتائیں گے, اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آنا ہوگا انشاءاللہ. وہاں نیو پورٹ گئے تھے, اب ماشاءاللہ کارڈیف جو کیپٹل ہے ویلز کا, اب وہاں بھی ماشاءاللہ ہمارا ہفتہ وار جو ہے ایک مدنی حلقہ شروع ہو گیا ہے, اور ان قریب انشاءاللہ وہاں پہ جگہ کی بھی خوشخبری ہونے والی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. یاسر شاہ بول رہے ہیں فرانس. تو میری طرف سے تمام سلام بھائیوں اور رکن شورا کو رجب کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو, اور اس مہینے کے توسل سے آپ سے گزارش ہے کہ خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ پاک آسانیاں عطا فرمائے. آمین آمین. انشاءاللہ ضرور آسانیاں ہوں گی, بس ہم بھی استغفار پڑھتے رہیں, اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے رہیں, ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ. So my name is Mohammed Hamza. I am calling from Birmingham, UK. Pop, once again, another beautiful topic. I would like to hear this kalam. Chand shakran pe bol janvar sajda kare. Chand shakran pe bol janvar sajda
سرکار ہے مژدہ باتیں آسی و شافع شہ ابرار ہے. تو خود ماشاءاللہ بڑے زبردست نعت خان ہیں. چلیں انشاءاللہ آپ کی فرمائش پوری کریں گے انشاءاللہ. عبدالرحمن بھائی بات چیت چل رہی تھی مدد کی بھی اور ساتھ میں نماز کی بھی. Bapu, just like to carry on from helping out. In the night of Miraj, the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he saw that on the door of heaven there was written that the reward of sadaqah is 10 times. Right? And also the reward of giving a loan was 80 times also written on that. And 18 times. 18 times, sorry. Yeah. So giving sadaqah, in the Prophet ﷺ saw that on the night of Miraj, on the doors of heaven, that 10 times reward is written for the person who gives sadaqah, and 18 times for the one who gives and a loan. Just want to mention here is some people will also be in need of a loan here as well, like qarza we would say in this time. So if someone helps out on these type of occasions, borrowing someone money, lending them, this is also a great reward as well. And this is something which, because was related to the topic, I thought I'll mention this and try to give as much as we can as sadaqah as well, inshallah. جی عبدالحبیب بھائی, صدقے کا ثواب 10 گنا اور کسی کو حاجت ہے اور اس کو قرض دیں تو 18 گنا اس کا ثواب ہے. جی جی جی, یہ بھی شب معراج ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا. بڑا پیارا ٹاپک آپ نے یاد دلایا, اور اس پر کوشچن بھی کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے کہ اے جبریل, صدقے کا 10 گنا ثواب اور صدقے قرضے کا 18 گنا. تو کچھ اس طرح جواب عرض کیا کہ حضور قرضہ جو ہے, صدقہ تو بعض اوقات وہ بھی آس کر لیتا ہے, مانگ لیتا ہے جو ڈیزرو نہیں کر رہا ہوتا. قرضہ نارملی وہی مانگتا ہے جو پریشان ہوتا ہے. تو سبحان اللہ, یہاں انکریج کیا گیا قرض دینے کو, لون دینے کو. بلکہ میں یہاں ایک مشورہ دوں گا, سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی فرمایا, اور اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں کہ جب کوئی کسی کو لون دیتا ہے نا, مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو 1000 پاؤنڈ لون دے دیا, پہلے چیک کر لیں کہ وہ لون دینے والا ٹائم پہ لوٹا دے گا, لیکن اس کا ثواب سوچئے. آپ نے 1000 پاؤنڈ دیے فار 1 منتھ, یا 1000 یورو دیے, یا پاکستانی 10,000 دیے, واٹ ایور. اب آپ نے 1 منتھ کے لیے اس کے لون دیا, روزانہ ڈیلی آپ کو 1000 پاؤنڈ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اچھا, 1 مہینہ پورا ہو گیا, اس نے آپ کو پیسے واپس دے دیے, 1000 پاؤنڈ واپس بھی آ گئے, 30,000 پاؤنڈ صدقے کا ثواب مل گیا. اچھا, اب اگر 1 منتھ کمپلیٹ ہوا اور وہ کہتا ہے مجھے تھوڑا اور ٹائم دے دو, 10 دن 15 دن اور دے دو, اب آپ نے اس کو اور ریلیف دیا, تو سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب ثواب ڈبل ہو جائے گا. اب آپ کو روزانہ 2000 پاؤنڈ صدقہ دینے کا ثواب ہے. تو میں تو مشورہ دوں گا کہ ایک چھوٹا سا بجٹ اپنی کیپٹل میں سے, بہت سارے پیسے گھر میں پڑے رہتے ہیں, بہت سارے بینک میں پڑے رہتے ہیں, گولڈ ہوتا ہے لوگوں کے پاس, تھوڑا سا بجٹ رکھے لون کا. مثال کے طور پہ آپ جس کی جیسی حیثیت, پاکستان میں مجھے کوئی سن رہا ہے یا انڈیا میں سن رہا ہے, 1 لاکھ روپے اگر آپ کے پاس حیثیت ہے, آپ لون کے لیے رکھیں. کسی کو 10,000 کی ضرورت ہے, کسی کو 15,000 کی ہے, اور اچھے لوگوں کو دیں, نو ڈاؤٹ چیک کریں, گارنٹی لیں, پیسے واپس آئے پھر کسی کو لون دے دیں. یہ 1 لاکھ روپے آپ کے لون میں ہی چلتے رہیں, روزانہ 1 لاکھ روپے کا صدقہ کا ثواب مل رہا ہے. اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ, دعا الگ مل رہی ہے, مسلمان کی مشکل الگ آسان ہو رہی ہے. ٹائم اس کو دے دیں, ڈبل ہو جائے گا. ہم ہر روز 1 لاکھ روپے صدقہ نہیں کر سکتے, 1 لاکھ روپے لون دے کے روز 1 لاکھ روپے کا ثواب کما سکتے ہیں. احادیث میں یہ مضمون موجود ہے. تو اچھے کاروباری بنیے, اور یہ بھی ایک زبردست انویسٹمنٹ ہے. اچھا, شریعت جو ہے لون دینے والوں کو انکریج کرتی ہے, اور جو لون لوٹانے والے ان کی بھی کیا خوبصورت تربیت ہمارا ریلیجن کرتا ہے. کتنا کمپلیٹ ریلیجن ہے کہ شریعت یہ فرماتی ہے کہ اگر کسی سے لون لیا ہے اور اگر ٹائم پورا ہو گیا ہے اور آپ کے پاس دینے کے لیے پیسے ہیں, پھر بھی لوگ نہیں دیتے, ٹال مٹول کرتے ہیں, اس کی چپل کسوا دیتے ہیں, تو فرمایا روزانہ بلکہ ہر منٹ اس کا گناہ بڑھتا رہے گا. کچھ چیزیں بیچ کر بھی لون دینے کا وقت آئے تو لون دینا چاہیے. اور پرابلم بھی یہی ہے کہ لون دینے والے وقت پر, لینے والے وقت پر دیتے نہیں ہیں, اس لیے لوگوں نے لون دینا بند کر دیا. اور یا لون دیتے ہیں تو انٹرسٹ پر, سود پر دیتے ہیں, حرام کماتے ہیں. تو سود کو چھوڑیے,
नेक नियति से लोन दीजिए और लोन लेने वाले भाइयों वक्त पर लौटाया करो ताकि वो आइंदा भी किसी को लोन दे, वरना उसका भी दिल टूट जाता है, कहता है यार लोग पैसे ही वापस नहीं करते। तो बहरहाल स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। आपके ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं, मिसाल देता हूं, अब आपको सेफ लोन की 1-2 स्कीम बता देता हूं, थोड़ी सी प्रैक्टिस मैंने भी की है तो आपको काम आ जाएगी। सवाब कमाना है ना, आओ दावत इस्लामी वाले बताते हैं कैसे कमाना है। आपके ऑफिस में एम्प्लॉइज हैं, आपको पता तनख्वाह तो मुझसे ही लेनी है, उनको थोड़ा लोन दे दें, उनको चाहिए तो भाई लोन ले ले, हर महीने कटवा देना, हर महीने उनकी सैलरी से खुद ही काट लेंगे हम। लेकिन क्या होगा कि रोजाना सदके का सवाब मिलेगा। कई लोग होते हैं जो पक्के होते हैं, उनकी कोई कमेटी आने वाली होती है, उनके पास कोई चीज आने वाली होती है, उनको लोन दे दें। तो लोन देकर नेकी कमाना एक जबरदस्त तरीका है। और मेराज की शब नबी पाक अलैहिस्सलाम को कहा जा सकता है कि ये भी एक गिफ्ट मिला था। ये भी एक जबरदस्त बात पता चली कि कर्जे का सवाब 18 गुना है, तो कर्जा देकर भी नेकी कमाई जा सकती है। माशाअल्लाह। तो हमारे पास बहुत सारी कॉल्स भी आई हुई हैं। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया का एक पैकेज भी रेडी है, आइए पैकेज भी देखते हैं। फरमाइशें भी आई हुई हैं काफ़ी सारी हमारे पास, पहले पैकेज ले लेते हैं। बाबा ये इरशाद फरमाइए कि एक शेर जो हम उमूमन कसीदा मेराज जब पढ़ते हैं तो एक शेर हमारे यहाँ पढ़ा जाता है, नमाज अक्सा में था यही सिर, क़ियाम मायना अव्वल आखिर, कि दस्त बस्ता हैं पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। अगर इसका कोई वाज़े खुलासा या मतलब पता चल जाए। कई ऐसे अशार हैं जो पढ़ने में सुनने में बहुत मज़ा आ रहा होता है, तो हमारे घरों में बैठे कई ऐसे नाजरीन हैं कि उन्हें उन अशार के बारे में इतनी पहचान नहीं होती, मगर उसके अंदर जो माना होता है बड़ा लुत्फ़ वाला होता है, बड़े इसमें ईमान अफरोज़ मदनी फूल होते हैं। तो कुछ मदनी फूल आपकी तरफ से बयान हो जाए। नमाज अक़सा में था यही सिर, यहाँ शब मेराज जो नमाज पढ़ी गई थी मस्जिद अक़सा में, अंबिया अलैहिमुस्सलाम की इमामत मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाई, और सारे नबी जो थे मुक्तदी थे, पीछे नमाज पढ़ने वाले थे। वो सिर माने राज, भेद। तो नमाज अक़सा में मेराज शरीफ की रात पढ़ी जाने वाली नमाज में ये राज था, ये भेद था कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। कहने जितने नबी पहले सल्तनत कर गए थे अपने अपने दौर में, इनकी नबूवतें इनके ज़माने मखसूस थे नबूवतों के। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो अब ये फॉरएवर नबी हैं, है ना, हमेशा के नबी हैं। तो यूं ये बताना मकसूद है कि इमाम वो होता है जो सबसे अफजल होता है, उसी को इमामत का मुसल्ला दिया जाता है। तो प्यारे आका अगरचे बज़ाहिर सबसे बाद में आए, लेकिन हकीकत में ये इन सब के इमाम हैं। इमाम माने सरदार। तो ये इसमें राज था। नमाज़ अक़सा में था यही सिर, दस्त बस्ता है पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। सुभान अल्लाह। वही है अव्वल, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिल, वही है ज़ाहिर, उसी के जलवे उसी से मिले, उसी से उसकी तरफ गए थे, उसी के जलवे उसी से मिले, उसी
سے اس کی طرف گئے تھے کا یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ وہ سرور کشور رسالت وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے سامان نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک ملک فلک اپنی اپنی لے میں ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھرانا دل کا بھولتے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفخات اٹھ رہے تھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یہ جھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی یہ جھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چٹکی وہ رات کیا جگ مگا رہی تھی وہ رات کیا جگ مگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے نئی دھلن کی ہبن میں کعبہ نکھر کے سنورا سنور کے نکھرا نئی دھلن کی ہبن میں کعبہ نکھر کے سنورا سنور کے نکھرا حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے نظر میں دھولا کے پیارے جلوے حیا سے محراب سر جھکائے سیاہ پردے کے منہ پر آنچل تجلی ذات بخت سے تھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ خوشی کے بادل امٹ کے آئے دلوں کے تاؤس رنگ لائے خوشی کے بادل امٹ کے آئے دلوں کے تاؤس رنگ لائے وہ نغمائے نعت کا سما وہ نغمائے نعت کا سما
جھڑ کر بہار برسی تو موتی جھڑ کر حتیم کی گود میں بھرے تھے غبار بل کر نثار جائیں کہاں آپ اس راہ گزر کو پائیں غبار بل کر نثار جائیں کہاں آپ اس راہ گزر کو پائیں ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں تیرے عشق کے پر جہاں پیچھے تھے خدا ہی دے سب جانے پر غم دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھوٹ مٹ ملے کے قدسی جب ان کو جرمٹ ملے کے قدسی جنا کا دھولا بنا رہے تھے بولو صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اتار کر کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا پاڑا اتار کر کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا پاڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر کے چاند سورج مچل مچل کر جب ان کی خیرات مانگتے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے بچا جو طلبوں کا ان کے دھوبر بنا وہ جلت کا رنگ و روغن بچا جو طلبوں کا ان کے دھوبر بنا وہ جلت کا رنگ و روغن جنہوں نے دھولا کی پائی اتر جنہوں نے دھولا کی پائی اتر وہ پھول گلزار نور کے تھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ تجلی حق کا صحرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور تجلی حق کا صحرا سر پر صلاۃ و تسلیم کی نچھاور دو رویا قدسی پر جمع کر دو رویا قدسی پر جمع کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے جو ہم بھی کے اتر جو ہم بھی کے گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اتر جو ہم بھی کے گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اتر
پیچھے حاضر کے دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا نجوم اولا کو جام مینا اجالتے تھے کھنگالتے تھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ جھلک سے ایک قدسیوں پر آئی ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی جھلک سے ایک قدسیوں پر آئی ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی سواری دھولا کی دور پہنچی سواری دھولا کی دور پہنچی بارات میں ہوش ہی گئے تھے تھکے تھے روح امی کے بازو چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو تھکے تھے روح امی کے بازو چھوٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے بلبلے تھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کیا اعلیٰ حضرت کے کلام کی بات ہے. ملک سخن کی شاہی ایسے تو نہیں کہتے نا, ملک سخن کی شاہی تم کو رضا وسلم جس سمت آ گئے وہ سرکے بٹھا دیے. اللہ اکبر, کیا کلام ہے. لوگ جتنی دفعہ سنو اتنی دفعہ مزے کو مزہ آ رہا تھا. واقعہ معراج جو ہے نا, عجیب عجیب چیزیں جو ہے نا وہ سامنے ایک ایک شعر پہ دیکھیں کیا کیا حکمتیں اعلیٰ حضرت نے بیان کی. اللہ اکبر. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آسمان کے کروڑوں دروازے ہیں جن سے مختلف چیزیں آتی ہیں. بعض دروازوں سے رزق آتا ہے, بعض سے عذاب نازل ہوتا ہے, بعض سے دعائیں اور توبہ جاتی ہیں, بعض سے خاص جو ہوتے ہیں نا اسپیشل فرشتے اینجلز وہ اترتے ہیں. لیکن ایک دروازہ وہ بھی ہے جو صرف معراج کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھولا گیا تھا. ون ڈور وہ صرف معراج کی رات کھولا گیا تھا. کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام معراج کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے ایک آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا حضور یہ آسمان کا وہ دروازہ کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا. میرے آقا کی شان ہے نا. تو پھر اسی دروازے سے ایک فرشتہ اترا. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یہ وہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا. گویا وہ فرشتے بھی میرے آقا کی زیارت کے لیے اترے جو کبھی زمین پر نہیں آئے. وہ دروازہ بھی کچھ ایک دروازہ خاص جو صرف معراج کی رات کھولا گیا وہ بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھولا گیا. وہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کہہ کر عرض گزار ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کے علاوہ کبھی کسی کو عطا نہ کیے گئے. اب وہ دو خوشخبریاں دو نور کون سے ہیں؟ ایک سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں. ان دونوں کے ایک ایک حرف کے بدلے آپ کو اجر عطا کیا جائے گا.
یعنی کہ لکھا ہے کہ جنتی زیور میں سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اللہ وہ دعا قبول فرما لیتا ہے. جس گھر میں سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھی جاتی ہیں شیطان 3 دن تک اس کے گھر کے قریب نہیں آتا ہے, اور یہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھے گا وہ اسے کفایت کریں گی. یہ بھی جو 2 خوشخبریاں تھی, یہ 2 نور تھے, یہ بھی معراج کی رات ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئے تھے. جی بالکل, ایسے ایسے مشاہدات اور ایسے ایسے گفٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئے کہ جدو پڑھتا ہے نا بندہ اش اش کرتا ہے. بلکہ ایک بہت ہی پیاری گل, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس ٹائم 7 آسماناں دے اوتے, جنت تو بھی اوتے, بیت المعمور تو بھی اوتے, عرش معلا تو بھی ہوتے, لا مکان. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ تشریف لے گئے تے اوتھے جا کے اللہ تعالیٰ دی اپنی ظاہری اکھاں دے نال اس انداز نال دیدار کیتا کہ اکھ جڑے جو نا وہ کہندے پلک جھپک بھی اس انداز نال دیدار کردے رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے, یا حبیبی انا و انت و ما سواک لاجلک, فرمایا اے میرے محبوب اس ٹائم تو تے میں صرف, باقی جنی مخلوق ہے نا ساری تیرے واسطے بنائی میں. تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی تھی یا الہی انا و انت و ما سواک ترکت لاجلک, فرمایا عرض کی تھی یا الہی میں تے تو ہے صرف, باقی ساڈے تو علاوہ جڑا کچھ سارا کچھ میں تیرے واسطے چھوڑ دیتا. پھر علماء فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے 70,000 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا یا حبیبی سل ما شئت, کہ سوال کر, پوچھ, کوئی چیز منگنا چاہنا مانگ میرے کو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر بار یہ فرمایا ربی حب لی امتی, 70,000 ٹائم ہر بار یہی فرمایا ربی حب لی امتی, ربی حب لی امتی. فرمایا والصالحون للہ, یا اللہ تیرے نیک بندے تیرے واسطے, والطالعون لی, اور گناہ گار بندے میرے حوالے کر دے. علماء فرماندے اللہ تعالیٰ نے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال شفاعت دا وعدہ فرمایا. پھر نمازاں علاوہ اور بہت راز و نیاز دیاں گلاں ہوئیاں. بلکہ ایک دفعہ ایک اور بہت پیاری گل جڑی سانو ذرا ڈراندی بھی ہے کہ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ عائشہ مانگ میرے کو, پوچھ میرے کو کی جو کچھ منگنا چاہنی مانگ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مینوں مہلت دو, میں اپنے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ کر کے آواں. تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مہلت دیتی, آپ گئی جا کے عرض کی تھی اپنے ابا جان نو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دریائے رحمت جوش دے وج تے میں کی منگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیتا کہ تسی جا کے اے پوچھو کہ یا رسول اللہ معراج دی رات جڑے تہاڈی تے اللہ تعالی درمیان راز و نیاز دیاں گلاں ہوئیاں انہاں وچ ایک صرف راز سانو دس دو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آئیں اور آ کر عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راز و نیاز دی جڑیاں تہاڈے درمیان گلاں ہوئیاں سی معراج دی رات انہاں وچ ایک گل دس دو. وہ تو واقعی راز و نیاز کی باتیں تھی. جی علماء فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیتے. یہ بڑا پیارا نقطہ بیان کیتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شاید اس لیے مسکرائے کہ میرے یار نہ انتخاب بھی نہ پیارا ہے. پھر فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس ٹائم جڑیاں گلاں باتاں ہوئیاں انہاں وچ ایک یہ بھی گل سی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب تیری امت دے وچوں اگر کوئی بندہ کسے 2 ٹوٹے ہوئے دا دل ملا دے میں اپنے تے واجب کیتا کہ انہوں میں جنت وچ بغیر حساب کتاب کے داخل کر دوں. جس ٹائم اے گل سنی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں, آ کے اپنے والد محترم نو یہ جب خبر دیتی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کر دیتا. عرض کی تھی ابا جان یہ تے رون دا موقع نہیں بلکہ خوشی دا موقع ہے, بڑی اچھی گل ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اصل چ تصویر دا دوسرا رخ بھی ویکھ, کہ دوسرا رخ مطلب اے وے کہ اے تو او دا وے جن نے دل جوڑیا, جن نے دل توڑیا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر حساب و کتاب تو جہنم جو داخل فرما دے گا. میں اس لیے رو رہا ہوں, اس لیے کنا کوئی سانو سیکھنے واسطے مل رہا ہے کہ جیسے انیاں عنایتاں ہوئیاں تو ڈرانے والی گلاں بھی ہیں ساڈے واسطے. وسیم بھائی 1-2 ابھی جو سنا کہ سورہ فاتحہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں یہ بھی آج پڑھتے نہیں ہیں, یہ بھی ایک تحفہ تھا. معراج کی رات ایک دروازہ کھلا آسمانوں کا, وہ بھی صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. فرشتہ اترا جو کبھی زمین پر, وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر یہی رب حبلی امتی رب حبلی امتی, اسی لیے لکھا نا رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. لیکن دوسری طرف ہم اپنا کردار دیکھیں ایز اے امتی, بینگ اے امتی ہم کیا کر رہے ہیں.
ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا یاد کر رہے ہیں, کتنی محبت کر رہے ہیں. معراج کا موقع آ رہا ہے, ہم فضائل بیان کر رہے ہیں, ہم خوش ہو رہے ہیں. کچھ اور ایسے بدنصیب لوگ ہیں وہ کسی اور چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. کس طریقے کے طریقے کار ہے یہ, کیسے امتی آج کل ہوگا؟ Bapu, you're 100% right. In regards to this, like you just mentioned, that our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, even on the night of Miraj, he remembered us. He remembered his ummah on that night. And today, coming back to your point at the start of the silsila, we don't have 10 minutes a day to recite Durood Pak upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he would cry for us. He would remember us. When he was born, he remembered his ummah. It's mentioned the Sahaba say that when we put the Prophet sallallahu alaihi wasallam into his grave, even at that time his lips were moving and he was saying that Ya Rabb my ummah, Ya Rabb my ummah. And today we don't even have 5, 10, 15 minutes to think about the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And Bapu, you mentioned about the Holy Quran. Unfortunately today we don't do the dhikr of Allah. Today, especially the time that we live in, we have a lot of time at the moment, but we don't do the dhikr of Allah. It's mentioned that on the night of Miraj, the Prophet sallallahu alaihi wasallam passed a person who was shrouded in the noor of the arsh of Allah. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he asked Sayyidina Jibreel alayhi salam, O Jibreel, who is this person? Is this a prophet? Sayyidina Jibreel alayhi salam said no. He said, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, this person used to remain occupied in the dhikr of Allah. All the time in the world, he used to feel pleasure in the masjid and he used to remain in the masjid. Now Bapu, I would like to ask you one question here. How much time do we spend in the masjid today? Our beloved Prophet sallallahu alayhi wasallam said, the best place on this earth is the masjid and the worst place is the marketplace. Today you go around, you go onto the main roads, the markets are packed out, but you go to the masjid at the time of Salatul Fajr and the masjid is empty. Coming back to Abdul Rabibai's point, the salah is the coolest to the eyes of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. What are we doing to the eyes of the Prophet sallallahu alaihi wasallam when we are asleep at the time of Salatul Fajr? When we are too busy to read Zuhar, Asr, Maghrib, Isha. He remembered us on the night of Miraj. But today we don't have time to remember him. We don't have time to provide coolness to him, Bapu. عبد الرحمان بھائی, واقعی ابھی تو یہ دیکھا گیا ہے مسجد میں سب سے آخر میں آتے ہیں, سب سے پہلے جاتے ہیں, آ کے بھی دروازے کے پاس بیٹھتے ہیں, آگے بیٹھ گئے تو کہیں ثواب زیادہ نہ مل جائے. حالانکہ دنیا کے حساب سے ہوتا ہے, اگر آپ جو مسجد میں آتے ہیں, اگر یہ بولا جائے جو پہلی صف میں بیٹھے گا اس کو 100 پاؤنڈ دیے جائیں گے, کیا لگتا ہے قرآن جھگڑا نہیں ہو جائے گا؟ ہم آئیں گے بھی, اگر پہلے بھی آ گئے, پہلے تو آتے ہی نہیں, پہلے آخر میں آتے ہیں, صفیں خالی ہوتی, پیچھے بیٹھ جاتے, نکلنے میں آسانی. ارے مسجد میں آ گئے, اللہ کے بندے شکر کریں, اللہ کی رحمتیں برستی ہیں, برکتیں ہوتی ہیں. شیطان کے خلاف مضبوط قلعہ جو ہے وہ مسجد ہے. دنیا کے بہترین حصہ جو ہے ٹکڑا وہ مسجد ہے. آپ مسجد میں آ گئے, تھوڑا زیادہ وقت گزارتے, آگے بیٹھنے کی جو فضیلت ہے پیچھے والوں کو نہیں ملتی ہے جو اگلی صف میں بیٹھتا ہے. لیکن ہم آتے بھی آخر میں اور پھر جانے کی بھی ہمیں سب سے جلدی ہوتی ہے. جمعے میں تو ایک عجیب ہی نظارہ, اتنا سا دروازہ ہوتا ہے اور 200 لوگ دروازے سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے, تھوڑی دیر رک جاتے یار, تھوڑا اور ثواب مل جاتا, اور برکتیں مل جاتی. دھکا دے رہے ہوتے ہیں, مسجد سے نکلنے کے لیے جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں. جبکہ مومن کا دل مسجد میں ایسے لگتا ہے جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے, اور جب مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو تڑپ تڑپ کے جو ہے نا وہ مر جاتی ہے, اس کی تڑپنے والی حالت ہوتی ہے. لیکن آج مسلمان کا دل مسجد میں بالکل ہی نہیں لگتا ہے, عجیب حالت ہوتی ہے مسلمانوں کی. Bapu, the masjid is such a blessed place and it's bringing you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. And it's like we want to go further away from Allah subhanahu wa ta'ala as possible. That's why we don't come near to the house of Allah. And the masajids, like you said, these are protection from shaitan. Today, what's happening in the world and how we are going towards sin and how we are destroying ourselves, and it's because we are away from the houses of Allah. We are away from the masajid. We need to connect ourselves to the masajid. We need to connect ourselves towards namaz, towards salah. One of the things I want to mention regarding salah also, as we're talking about the masjid and prayer, the Prophet ﷺ in Mi'raj, he heard the footsteps of Sayyidina Bilal Habshi radiyallahu anhu. And he asked, when the Prophet ﷺ returned, he said that in Mi'raj, the Prophet ﷺ, whose footsteps are these? And he was told that these are the footsteps of Sayyidina Bilal Habshi radiyallahu anhu. When the Prophet ﷺ returned, he asked Sayyidina Bilal radiyallahu anhu that what is it, which action is it that you do that I heard your footsteps in Jannah? And Sayyidina Bilal Habshi radiyallahu anhu says, I don't have any great actions, but whenever I make wudu, I recite two nawafil. I will recite nawafil. I will pray. And this was the reason why the Prophet ﷺ heard the footsteps of Sayyidina Bilal Habshi in Jannah. Why? Because of salah.
Today we are far away from salah, we are far away from performing our ibadah, we are far away from the masajid. How will we be able to, just imagine, the Prophet ﷺ saw the people who are blessed to be entered Jannah because of their specific actions. Today we are far away from them same action. And the time which, and on Madani channel, alhamdulillah, we are keep on being reminded, this is the time now, turn towards Allah subhanahu wa ta'ala. Everyone's isolated in their homes, at least start to perform salah. And we heard about the coolness to the eyes of the Prophet ﷺ. Try to bring the coolness to the eyes of the Prophet ﷺ by performing salah. And if you want to gain anything in Jannah, then we need to be performing salah. We need to be connecting ourselves to salah. And this is a way, Bapu, it's an opportunity for many, those who are not in the habit of reading namaz, to get into the habit of namaz. And this was something, and also on the day of judgment, this is the first thing we'll be asked about. ہمارا جو ماشاءاللہ ٹائم کیونکہ کم رہ گیا ہے، ہمارے پاس ایک عبدالحی بھائی کا پیکج بھی ہے، کچھ کالز بھی ہیں، لیکن کوشچن میں دوبارہ ریمائنڈ کر دوں آپ کو 3 to 4 منٹس ہیں. نمبر 1 تو وہی ہے جس نے 313 ٹائم درود پاک پڑھے ہیں کل مغرب سے لے کے ابھی تک، اور سورہ ملک جنہوں نے سنی ہے یا تلاوت کی ہے، تو ایک قرآن دازی کے لیے وہ اپنا نام بھیج سکتے ہیں. اور دوسرا ہمارا جو کوشچن ہے آج کا، فرام ہوز ہاؤس ڈid the journey of معراج اسٹارٹ فرام، کس کے گھر سے معراج کا جو سیر تھی وہ شروع ہوئی تھی، یہ آج کا ہمارا دوسرا کوشچن ہے. تو آپ کوشش کریں کہ جو جواب دینے کے لیے 3-4 منٹ ہمارے پاس باقی ہیں، انشاءاللہ پھر قرآن دازی بھی ہوگی. آج کچھ وقت ہمارا جو ہے وہ شارٹ رہ گیا ہے ایز یوزل، تو چلے کوئی بات نہیں، کل دوبارہ حاضر ہوں گے. ابھی انشاءاللہ یہ پارٹ ٹو سکسیس انشاءاللہ یہ کنٹینیو رہے گا. آپ کے ہمارے اسلامی بھائیوں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ ڈیلی جو ہے وہ اس کو کنٹینیو رکھیں گے. آئیے ایک پیکج لے لیتے ہیں اور 2 کالز ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اختتام کی طرف چلیں گے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. شب عروج محمدی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مکہ پاک میں، حرم پاک میں موجود ہیں. ویسے تو یہاں کا چپا چپا ہی زیارت ہے. نبی پاک نے جس مکے میں 53 سال اپنی زندگی کے گزارے، تو یقیناً یہاں جگہ جگہ میرے آقا کی یادیں ہیں. مگر اس وقت ہم ایک خاص مقام پر موجود ہیں، اور یہ حرم پاک کے اندر زیارت موجود ہے. ہم آپ کو ایک پلر دکھائیں گے جو نارمل پلر سے ہٹ کر ہے. اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ باب عبدالعزیز سے جب آئیں گے تو یہ آپ کی بائیں ہاتھ پر یہ پلر نظر آئے گا. اور آپ کو پہلے دکھاتے ہیں انشاءاللہ، یہ وہ مقام ہے جہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرما تھے، اور یہی جبریل امین حاضر ہوئے اور نبی پاک کو معراج کا مجدہ سنایا. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. نبی پاک کو دولہا بنایا گیا، اور یہ رات میرے آقا معراج کی شب اللہ کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے. اب چونکہ حرم کی توسیع ہوئی اور ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا جو گھر ہے وہ حرم پاک کے اندر ہی آ گیا ہے، لیکن الحمدللہ عاشقان رسول نے بہت عرصے سے ایک نشانی یہاں رکھی ہوئی ہے. یہاں پر ایک کنڈی بھی ہوتی تھی جو نبی پاک کی اس سفر کی یاد دلاتی تھی. یاد رہے اس رات ایک معجزہ یہ بھی ہوا کہ میرے آقا یہ بہت بڑا سفر کر کے، 7 آسمانوں کی سیر کر کے، اللہ کا دیدار کر کے، جنت اور دوزخ کے طبقات کا ملاحظہ کر کے واپس آئے تو اس دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی. تو وہ کنڈی کی بھی ایک نشانی کے طور پہ یہاں تھی، اب وہ نہیں ہے. یاد رہے معراج کی رات میرے آقا کو نماز کا تحفہ ملا. میں یہاں سے اس مقام سے تمام ناظرین کو دعوت دیتا ہوں کہ نیت کر لیں، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. شب عروج محمدی ہے. جی، تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے تھے ماشاءاللہ ایسے مقدس مقام پر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بعد اب حاضری عطا فرمائے، جلد سے جلد یہ کرونا وائرس کی بیماری دور ہو اور دوبارہ مکہ مدینے کی حاضریاں عطا ہوں. اور ہمارے پاس کچھ کالز بھی موجود ہے، یہ کالز بھی لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اختتام کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ.
نائب خلیفہ سے بات کر رہا ہوں، تو اگر آپ یہ نعت میری کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، بتا دیں پلیز. تھینک یو. جی میں اٹلی سے فرخ اقبال بات کر رہا ہوں. ہمارے لیے، ہمارے اٹلی کے لیے اور ساری امت مسلمہ کے لیے آپ دعا فرما دیجیے. آمین. انشاءاللہ روز ہی تقریباً کم و بیش دعا ہو رہی ہے اور ابھی بھی کرتے ہیں. اللہ مغفرت فرمائے، بخشش کرے اور اٹلی کے مسلمانوں پر اور دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائے. کرم مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ایک اور ہی فرمائیے. جی مزداباد آسی و شاف شہ ابرار ہے، تہنیت اے مجرم و ذات خدا غفار ہے. چاند شق ہو پیڑ بولے جانور سجدے شک ہو پیڑ بولے جانور سجدے کرے. پارا کلا مر جائے عالم یہی سرکار ہے. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. چمچا دو خدا کے واسطے. نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شفتار ہے. کرم مانگتا عطا کرم
آمین آمین. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے, بخشش کرے. آج کا جو وظیفہ ہے انشاءاللہ اس کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہماری قرآن دازی کے لیے ہمارا جو لے آئے انشاءاللہ آج قرآن دازی انشاءاللہ عدیل بھائی کریں گے. عدیل بھائی کو ہمارے باؤل دے دیں, مکس کر لیں گے. آج کا جو وظیفہ ہے انشاءاللہ سیکیور فرام ٹورمنٹ آف گریو, عذاب قبر سے بچنے کا یہ وظیفہ ہے. Anyone who recite this 1000 times یا مخفی, یہ ہمارے اسکرین کے اوپر بھی آ رہا ہے لکھا ہوا. Anyone who recites this یا مخفی 1000 times every Thursday night falling between Thursday and Friday, یعنی جمعرات جمعے کی جو شب ہے, will be secure from the torment of the grave and that of the doomsday inshallah azza wa jal, یعنی کہ وہ عذاب قبر سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہے گا. یہ وظیفہ سامنے لکھا ہوا ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کی جو قرآن دازی کے نام نہیں میرے خیال میں آئے, نام بھیجیے. چلیں بہرحال ہمارے پاس کوئی 70+ نام آئے تو انشاءاللہ کل ہم نام پکار لیں گے. آج کچھ ٹائم جو ہے وہ شارٹ تھا, لکھ نہیں سکی مجلس, تو انشاءاللہ اس کو مکس کر دیں اور ایک نکالے, دیکھیں آج اس کا نام نکلتا ہے انشاءاللہ. آپ ہی بولے, آپ ہی پکاریں, آپ نہیں, آپ ہی پکاریں. جو کھولتا ہے وہی پکارتا ہے. مائک لے لیں. سمیر اتاری فرام برمنگھم. چلے بھائی, چلے سمیر اتاری فرام برمنگھم نام نکلا ہے. کیا بات ہے, آپ نے بھی کیا نام نکلا. چلیں بہرحال ان کے نام نکلے جا رہے ہیں اور تحفے ملے جا رہے ہیں. اللہ آسانی فرمائے. انشاءاللہ کل امید ہے سب کے نام لکھے ہوئے آ جائیں گے, مزید بھی انشاءاللہ. تو بہرحال 313 مرتبہ درود پاک کی کثرت کریں, سورہ ملک پڑھیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہوں. سورہ ملک پڑھیں تاکہ عذاب قبر سے بچے. ہم تحفے بھی دے رہے ہیں, جتنا ہم سے ہو سک رہا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں, آپ بھی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ برکت عطا فرمائے گا. آخری فیو مدنی پھولس ان دا اینڈ. عبد الرحمان بھائی میسج. Bapu, the Sahaba and the awliya, the way they took the gift of namaz, because this was a gift of Mi'raj. As it's mentioned about Sayyidina Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, that when the earthquake took place in Basra, at that time Sayyidina Abdullah bin Abbas radiyallahu ta'ala, he was involved in namaz. He was in the state of prayer. So much, whatever the conditions are around us, whatever situation we are around us, we should be involved in prayer. This is that great gift which the Prophet ﷺ brought back to this ummah, and we should have that connection with this great gift. MashaAllah. معراج دی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ایسے لوگ دیکھے جڑے اگ دیاں شاخاں نال لٹکے پئے سن. پوچھا اے جبرائیل اے کون لوگ نے؟ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے وہ لوگ نے جڑے دنیا دے اندر اپنے والدین نوں گالیاں دیندے سن. اللہ ڈرنا چاہیے والدین نوں برا بھلا کہنا, گالیاں دینا بہت سخت عذاب اللہ تعالیٰ. جی ہاں, اس کو یاد رکھیے گا کہ حدیث پاک میں بھی یہ مفہوم ملتا ہے کہ کون اپنے والدین کو گالی دے گا.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینا ایسا جیسے اپنے ماں باپ کو گالی دینا. آج آپ یہ بولے جی ہم تو نہیں دیتے اپنے ماں باپ کو, لیکن اگر آپ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے رہے ہیں تو کہیں اس عذاب کا شکار نہ ہو جائے. تو گالی ویسے بھی بری ہو, گالی تو کسی جانور کو بھی نہیں دینی چاہیے, گالی تو چوٹی کو بھی نہیں دینی چاہیے. تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے, اگر کسی کی یہ بری عادت ہے تو اس سے بچے. Bapu, with the current situation, many people are ill across the whole world, and today's topic has been about namaz. It's one hadith, beautiful hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that once he seen Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu, who was lying down, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam asked him that what's wrong with you. He said, I've got pain in my stomach. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, oh Abu Hurairah radiyallahu anhu, stand up, pray your namaz, as praying your namaz will get rid of your diseases, inshallah. So by the blessings of us reading our namaz, inshallah, our diseases, our problems, they will disappear, inshallah. Subhanallah. مدنی چینل کے ناظرین, بہت سارے واقعات تھے, بہت سارے مشاہدات تھے. آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہوں گے, آج بھی بتایا گیا ہے بیان کے اندر بھی, امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی معراج کی سیر کو جو ہے وہ بیان کیا آج. اس کے علاوہ بھی بہت ساری جنت کے جو مشاہدات تھے, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان محل جو آقا علیہ السلام نے فرمایا. لیکن ایک میں آخر میں عرض کرنا چاہوں گا, ایک عذاب یہ بھی ملاحظہ کیا, ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو آگ کے بچھونوں پہ بیٹھے تھے, یعنی آگ تھی اور اس کے اوپر بیٹھے تھے. دوزخ کی آگ ان کے جسم اور کپڑوں کو جلاتی, وہ تکلیف سے چلاتے. پوچھا گیا یہ کون ہے, تو بتایا گیا یہ وہ امتی ہیں آپ کے جو دنیا میں ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے تھے, دوسرے کو ذلیل سمجھتے تو نفرت کرتے تھے. توبہ کر لیں, اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں, دوسرے کو ذلیل سمجھ رہے ہیں, کمتر سمجھ رہے ہیں, دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں, دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہیں, تو آج توبہ کر لیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عذاب کا ہم بھی شکار ہو جائے. لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے, لوگوں کو تکلیف نہیں دینے چاہیے, لوگوں کا ساتھ جو ہے وہ ان کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے. آج کل یہ کامن ہوتا گیا ہے, ذرا سی ہوتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اللہ ہم کو اس برائی سے محفوظ فرمائے, اور جو اس رات کی برکتیں تھیں, اللہ ہم کو اس رات کی برکتیں عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, انشاءاللہ ہمارا یہ پارٹ ٹو سکسیس جو ہے انشاءاللہ ایوری ڈے یہ آیا کرے گا, اور انشاءاللہ ڈیفرنٹ ٹاپکس ہوں گے. ایوری ڈے ڈیفرنٹ ٹاپک وچ از پارٹ ٹو سکسیس, کامیابی کا راستہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ کل کے لیے آپ 313 ٹائم درود پاک پڑھ کے سورہ ملک کی تلاوت کر کے یا سن کر انشاءاللہ اپنا نام بھیجیں گے. کل انشاءاللہ آپ کا نام اناؤنس کریں گے. آج کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے ہم نام اناؤنس نہیں کر سکے, کتنوں نے بھیجا تھا. کل تو 300+ نیم تھے. انشاءاللہ کل امید ہے کہ ہم آپ کے نام اناؤنس کریں گے سب کے. اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے, دعوت اسلامی کو برکتیں عطا فرمائے, امیر اہل سنت کو صحت اور عافیت عطا فرمائے. جو کورونا کے مرض میں مبتلا ہیں یا جو خوفزدہ ہیں, اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائے. جو خوف میں مبتلا ہیں, اللہ ان کے خوف کو دور فرمائے, اور ان کو بھی اس بیماری سے میں مبتلا ہونے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور بھی جو گناہوں کی بیماریاں ہیں, اللہ ہمیں اس سے بھی محفوظ فرمائے. کیپ واچنگ مدنی چینل, مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah. پردہ رخ انور سے جو اٹھا شب معراج, پردہ رخ انور سے جو اٹھا شب معراج.